بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر سکندریہ کو لکھا، جس کا نام جریج بن متی قبطی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا جو حاضر خدمت ہے۔ مقوقس کہنے لگا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حاطب بن ابی بلتہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس کہنے لگا، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کو قوم نے انہیں اپنی بستی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حاطب بن ابی بلتہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ تو مقوقس نے کہا، بالکل مانتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتہ فرماتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس کہنے لگا، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان جس کا نام معبور ہے جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو کچھ اس طرح سے تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مقوقس عظیم القبط، اما بعد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے اسے سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے اور میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کرتا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، جن میں 2 کنیزیں ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھیں۔ اس کے علاوہ 1 اونٹ، 1 سفید رنگ کا خچر، 1 نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسکال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاطب بن ابی بلتہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی۔
وہ سمجھ گئی تھیں کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد جب چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے محبوب کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ماریہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا۔ پھر مقوقس نے لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھیجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ کنیز تھیں لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدہ سیرین رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دیر کے بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبا کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پسند فرماتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ حضور اقدس مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد سیدہ ماریہ قبطیہ امید سے ہو گئیں تو آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بچے کی ماں بن گئیں۔ ذی الحج 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ حضرت رافع بولے، جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آنے واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈے ذبح کیے گئے۔ ان کا سر منڈایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدرے زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گراں ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گمسم رہتی تھیں۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ کا وقت وصال آ گیا، لہٰذا بستر مرگ پر دراز ہو گئیں۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں اور عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قریب کھڑے خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھیں اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر مورخین اور سیرت نگاروں نے ازواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے، اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھیں۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا، وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشارے کنائیوں میں ہی صحیح زبور میں بھی آیا۔ چنانچہ نبی کریم کے حوالے سے جو مختلف پیش گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، ان میں سے ایک پیش گوئی یہ بھی ہے کہ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، یہ ملک یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کو ملک یمین بتاتے ہیں۔ پیش گوئی بالا میں پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمین کی شان میں ہوگا۔ زبور کی عبارت سے یہی عیاں ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو خانوادہ شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔